اسی دور کا ایک عربی شخص اپنی بیوی کی بھیانک اور عبرت ناک موت کا سبق آموز واقعہ سناتا ہے۔ اس واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ وہ کہتا ہے، میں ایک لڑکی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ محبت ہی نہیں، مودت بھی کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں بھی اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کال کے ذریعے دن رات ہم گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی، ہم پر کرم کیا کہ دونوں محبت کرنے والوں کو آپس میں ملا دیا۔ میری لو میرج ہوئی۔ جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اسی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اب خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرنے لگے۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی، عالمہ تھی۔ وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ میری زندگی میں آنے کے بعد وہ متقی پرہیزگار بنی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی۔ میری زندگی میں آنے کے بعد اس نے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اگلی نئی زندگی شروع کی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، عالمہ تھی، حافظ قرآن تھی۔ زندگی گزر رہی تھی، خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت محبت بھرے لمحات گزر رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ میری بیوی اس قدر بیمار ہوئی کہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بیوی کو بھیجا علاج معالجہ کے لیے۔ بڑے بڑے حکیم طبیب میری بیوی کے پاس آئے علاج کرنے کے لیے، لیکن میری بیوی کو شفا نہ ملی۔ میری بیوی کو ایسی مہلک بیماری لگی کہ اس بیماری نے میری محبت کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ محبت جس سے میں مودت کرتا تھا، جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ موت نے اس طرح میری بیوی کو اپنی گرفت میں لیا، اس طرح میری بیوی کو اپنی گرفت میں لیا کہ 3 دن مسلسل میری بیوی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہتے ہیں موت کے وقت انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ ناک سے نہیں، سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی سوئی کے ناکے سے سانس لے رہی۔ سوئی کے ناکے سے سانس لیتے لیتے 3 دن 3 راتیں گزر گئیں۔ میری بیوی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض تھا اور موت کے وقت اسے اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ سوئی کے ناکے سے سانسیں لے رہی تھی۔ اب تک تو میں دعائیں کرتا رہا، اللہ میری بیوی کو شفا دے، میری عمر بھی میری محبت کو لگا دے۔ لیکن جب میں نے اس کی یہ خطرناک حالت دیکھی، عبرتناک حالت دیکھی، تو میں نے دعا کی، اللہ تو میری بیوی کو سنبھال ہی لے۔ میری بیوی بیماری سے تنگ آ چکی تھی، اس کی زندگی اجیرن بن گئی تھی۔ جب انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے نا، تو انسان باتوں باتوں پر حکیم طبیب کو یہی کہتا ہے، ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میں کہنے لگا، اللہ اس عذاب سے بہتر ہے کہ تو میری بیوی کو جلد از جلد سنبھال ہی لے، اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل کر دے۔ میں سورہ رحمان پڑھنے لگا، سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ 3 دن مسلسل سورہ یاسین پڑھتا رہا۔ 3 دن کے بعد اللہ نے کرم کیا کہ میری بیوی کو موت عطا کر دی۔ موت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ اکبر۔ بہو نے کہا، سسر بڈھا ہو گیا ہے، بڈھا کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، کھانستا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اس کو اٹھاؤ باہر لے جاؤ، اس کی چارپائی کو اٹھاؤ برآمدے میں جا کے رکھو۔ تیری چارپائی کو اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ بیٹا ہے، حال چال پوچھنے نہیں آتا، ملازم جاتا ہے تجھے روٹی کا ٹکڑا پھینکنے کے لیے، تجھے پانی دینے کے لیے۔ آج تیرے گھر والے تجھ سے تنگ آ چکے ہیں، تو کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی، کوئی تیرے قریب نہیں بیٹھتا، کوئی تیرے نزدیک نہیں بیٹھتا۔ تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، جب تجھے لگا کہ میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، گھر والے عزیز و اقارب، تیری بیوی، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں سب مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو بابے کو سنبھال ہی لے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا
پھر تو نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے بتا تو صحیح، اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے تو کہاں جاتا؟ جب تیرے گھر والے سب لوگ تیرے مرنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، کوئی تجھے روٹی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی تجھے پانی پلانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو سسکتا رہتا ساری زندگی، پریشان ہی پریشان رہتا۔ ہم نے تیرے اوپر کرم کیا، ہزاروں کرم کیے، ہزاروں احسانات کیے، نعمتوں کی بارش برسائی، لیکن یہ بھی میرا تم پر احسان ہے کہ میں رب نے تجھے موت دی ہے، اور موت دینے کے بعد قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دیا ہے۔ قصہ مختصر کہتا ہے کہ میری بیوی کی روح نکل گئی۔ جب میری بیوی کی روح نکلی، ادھر سے روح نکلی، ادھر سے آنسو نکلے، ادھر سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ چلو اس عذاب سے تو میری بیوی بچ گئی۔ جب روح جسم سے الگ ہو گئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری بیوی کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ بیوی حسین و جمیل تھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ میری بیوی تو حافظ قرآن تھی، یہ تو نماز بھی پڑھتی تھی، یہ تو قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، اس کی خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ خیر میری بیوی کا جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میں نے بیوی کو سپرد خاک کیا۔ اللہ نے میری بیوی کو قبر جیسا خوبصورت مکان دیا۔ اور کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی گئی۔ اگر تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی کتے کی طرح روڑی پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا یہ میرا شاہکار ہے، قبر جیسا خوبصورت مکان عطا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو قبر جیسا خوبصورت مکان دیا۔ اسے سپرد خاک کرنے کے بعد، اس کی تدفین کرنے کے بعد تمام کے تمام لوگ گھر چلے گئے۔ 5 دنوں سے مسلسل مجھے نیند نہیں آئی تھی، اب یہ رات بھی بغیر نیند کے گزر گئی۔ دوسرے دن دل بے چین تھا، دل بے قرار تھا، دل بار بار کہہ رہا تھا کہ جاؤ نا بیوی کی قبر کی زیارت کر کے آؤ، فاتحہ پڑھ کے آؤ۔ بے قراری کے عالم میں گھر سے باہر نکلا۔ کہاں جا رہا ہوں؟ قبرستان جا رہا ہوں، جس قبرستان میں میری محبت دفن ہے، میرا پیار دفن ہے، میری مودت دفن ہے۔ قبرستان جا رہا تھا، دور سے میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر 3-4 کتے بیٹھے بھونک رہے ہیں۔ 3-4 کتے بیٹھے ہیں اور بھونک رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں بھونک رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ کتوں کا قبرستان میں کیا کام؟ پلید کتے قبرستان کیسے آ گئے؟ حسد کرنے والے کتے قبرستان کیوں آئے؟ میں دوڑ کر قبرستان کے اندر داخل ہوا، دیکھ کر ایک بار پھر سے حیران ہو گیا کہ وہ کتے کسی اور کی قبر پر نہیں بیٹھے تھے، وہ کتے میری محبت کی قبر پر بیٹھے تھے، میرے پیار کی، میری بیوی کی قبر پر بیٹھے تھے۔ میں نے پتھر اٹھائے، کتوں کو بھگایا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کے میں نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر سے میرے دل میں بیوی کی قبر کی زیارت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ 5 دن مسلسل میں قبرستان آتا رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ بیوی کی قبر کے اوپر 3-4 کتے بیٹھے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر کتوں کا میری بیوی کی قبر میں کیا کام؟ یہ نجس اور پلید کتے، حسد کرنے والے کتے میری بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں کیوں بھونکتے ہیں؟ میں پریشان تھا، آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ اللہ میری بیوی نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ میری زندگی میں تو میری بیوی نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ ایک گناہ کی وجہ سے اس کی قبر پر 3-4 کتے بٹھائے گئے اور وہ کتے اونچی اونچی آواز میں بھونک رہے ہیں۔ یہ اچھی علامت تو نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنی ساسو ماں کے گھر گیا، ساس کے گھر گیا تو میں وہاں بیٹھا پریشان تھا، آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، تو میری بیوی کی ماں نے مجھ سے پوچھ لیا، بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ آخر کس وجہ نے تجھے اس قدر رلانے پر مجبور کیا؟ تیری بیوی اس دنیا فانی سے چلی گئی تو ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ تو میں نے کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میری بیوی مر گئی ہے، میری محبت خاک میں مل گئی، میرا پیار خاک میں مل گیا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا۔
مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ میری بیوی کی قبر کے اوپر 4 کتے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اونچی اونچی آواز میں بھونکتے ہیں، دن رات وہیں بیٹھتے ہیں۔ جب میں قبرستان جاتا ہوں تو ان کتوں کو بیوی کی قبر پر موجود پاتا ہوں۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی میری ساس بھی اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، ایک دم اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا اماں تو کیوں روئی ہے، تو کیوں روئی ہے؟ تو ماں کہنے لگی، ساسو ماں کہنے لگی، بیٹے دراصل تیری بیوی کا گناہ یہ تھا، تیری بیوی کا جرم یہ تھا کہ آج اس کی قبر پر جو کتے بھونک رہے ہیں، اس نے زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا تھا کہ اس گناہ پر میں بھی ناراض ہوں، میرا اللہ بھی ناراض ہے۔ اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے، اسی گناہ کی نحوست کتوں کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور وہ کتے روزانہ تیری بیوی کی قبر پر بیٹھ کر بھونکتے ہیں۔ شوہر نے کہا ماں جلدی بتا تیری بیٹی نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے؟ تو ساس نے کہا بیٹے جب میری بیوی کا تعلق تیرے ساتھ بڑھا تھا، شادی سے پہلے ہم عزت دار لوگ تھے، جب سے میری بیٹی نے تیرے ساتھ ہاتھ بڑھایا، سلام دعا ہوئی، دوستی ہوئی، وہ تجھ سے لک چھپ کے باتیں کرتی تھی، محبت بھری باتیں کرتی تھی، نکاح سے پہلے شادی سے پہلے چھپ چھپ کے باتیں کرتی تھی، تو میں اسے روکتی تھی، بیٹی ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارا عزت دار گھرانہ ہے، اگر ایسا کرو گی تو تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں مل جاؤ گی۔ کسی غیر محرم سے عزت دار لڑکیاں باتیں نہیں کرتی، اسلام کی مقدس شہزادیاں نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی۔ تو کیوں کر رہی ہے؟ میں تو اسے سمجھاتی تھی، میں تو اسے اچھا درس دیتی تھی، وہ بجائے سمجھنے کے جب تنگ آتی تھی تو وہ میرے سامنے کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ ایک دن تو کتوں کی طرح بھونکتے اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا، میرے منہ پر میری بیٹی اور تیری بیوی نے تھپڑ رسید کر دیا تھا، اور ہر وقت میرے سامنے کتوں کی طرح بھونکتی رہتی تھی۔ میں دعا کرتی تھی اللہ اس کمینے کو کبھی معاف نہ کرنا، یہ ظالم لڑکی بوڑھی ماں کے منہ پر تھپڑ رسید کرتی ہے، بوڑھی ماں کے آگے ہاتھ اٹھاتی ہے، کتوں کی طرح بھونکتی ہے۔ اللہ اس نے میرے ساتھ کیا تو اس کے ساتھ کرنا، اس نے مجھے رلایا تو اسی کو رلانا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ ایک ماں تھی نا، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیٹے وہ تو میری دعا قبول ہوئی ہے، وہ تو تیری بیوی کے ان گناہوں کی نحوست ہے جو تیری بیوی میرے گھر میں میرے سامنے میری بے عزتی کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بوڑھے والدین کی قدر کیا کرو، بوڑھے والدین کی عزت کیا کرو۔ اگر بوڑھے والدین ناراض ہیں ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو۔ وہ تو حافظ قرآن بھی تھی، 5 وقت کی نمازی بھی تھی، کہاں گئی اس کی نمازیں، کہاں گیا اس کا قرآن؟ جب والدین ناراض ہوں تو قرآن مجید بھی شفاعت نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا، پھر نماز بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بنتی اور نہ ہی بنے گی اگر والدین تم پر ناراض ہیں۔ اس لیے سب کچھ کرنا، اپنا ہاتھ بڑی ماں کے آگے نہ اٹھانا، سب کچھ کرنا، اپنا طاقتور ہاتھ بوڑھے باپ کے آگے مت اٹھانا۔ جوانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر پر بھی کتے بھونکیں؟ اگر نہیں چاہتے تو پھر آؤ سب کچھ کرنا، ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ وہ گناہ تکبر، وہ ہے میں، جس کو میں کی ہوا لگی پھر اسے نہ دوا لگی اور نہ ہی دعا لگی۔ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں نیکی کر کے تکبر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم گناہ کرو اور ہر وقت اللہ کے حضور شرمندہ رہو۔ وہ ایک فقیر تھا، مسجد کے سامنے بیٹھ کے کچھ مانگ رہا تھا، غریب فقیر تھا، 3 دن کا بھوکا تھا، مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا، اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہا تھا۔ نمازی نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے تو کچھ نمازیوں نے اسی اس طرح شرمندہ کیا کہ وہ بیچارہ وہاں سے اٹھ کر شراب خانے کے سامنے جا کر بیٹھ گیا بھیک مانگنے۔
شراب خانے کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اللہ کے نام پہ کچھ مانگنے کے لیے۔ اب جو بھی شرابی شراب خانے سے باہر نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر ہی آگے جاتا، اور یہ دعا میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آگے وہ بولتے آمین۔ کوئی بھی شرابی شراب خانے سے باہر نکلتا اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا، اور ساتھ میں کہتا یار ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہو سکتا ہے تجھے دیے گئے 10 روپے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ فقیر تھا اللہ والا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ فقیر نے وہیں بیٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے کریم رب ان تمام شرابیوں کو توبہ کی توفیق دے۔ یہ کتنے اچھے شرابی ہیں جو تیرے نام پر پیسہ قربان کرتے ہیں، تیرے نام پر میری بھوک مٹاتے ہیں، تیرے نام پر تیرے بندوں کی بھوک مٹاتے ہیں۔ میرے مالک یہ گناہ کرتے ہیں پھر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، مالک تو انہی توبہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں ان تمام شرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قدر توبہ کی توفیق دی کہ ان تمام گنہگار شرابیوں نے اللہ سے پختہ توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی، فرشتوں کو ان شرابیوں کی توبہ پر اس قدر رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرابیوں کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل کے انہیں اپنا محبوب بنا دیا، انہیں اپنا پیارا بنا دیا۔ تو کہتے ہیں گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو جوانوں، اگر تم بری موت سے بچنا چاہتے ہو، بھیانک موت سے بچنا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، دیر مت کرو، مدینے والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے زمانے میں ایک مراسی تھا جو ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں کرتا رہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ہر وقت نقلیں کرتا رہتا تھا۔ یہ نقال مراسی جب فرعون کے دربار پر جاتا تو فرعون کو نقل کر کے دکھاتا کہ موسیٰ یوں اٹھتا ہے، یوں بیٹھتا ہے، یوں زلفوں کو سنورتا ہے، یوں داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے، یوں نماز پڑھتا ہے، یوں قیام کرتا ہے، یوں سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، سجدے کے اندر یوں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یوں اٹھتا ہے، یوں بیٹھتا ہے۔ وہ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا رہتا تھا نقل کے ذریعے، ہر وقت موسیٰ کی نقلیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ میں تو اس مراسی سے تنگ آ چکا ہوں، میرے مالک تو کرم کرنا، میری دعا قبول کرنا، اس مراسی کو فرعون سے پہلے مارنا، کیونکہ یہ مراسی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، میری نقلیں کرتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بیان کرتا ہے، فرعون کے دروازے پر جا کر میری نقلیں کرتا ہے، فرعون سے انعام و اکرام وصول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پانی سے گزرے اور پیچھے فرعون اور اس کی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی، فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا، اس کی پوری قوم عذاب الہی میں مبتلا ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نقل کرنے والا جو شخص تھا وہ نقال مراسی چھلانگے مارتا ہوا پانی سے باہر نکل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے کریم رب میں نے تو دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تو اس مراسی سے تنگ آ چکا ہوں، اسے فرعون سے پہلے مارنا، فرعون تو مر گیا، ختم ہو گیا، یہ ابھی تک کیوں نہیں مرا؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں اس مراسی کی گستاخیاں دیکھوں یا تیرا چلنا دیکھوں، میں اس نقال کی گستاخیاں دیکھوں یا تیرا اٹھنا بیٹھنا دیکھوں؟ ہر وقت تیرا اٹھنا بیٹھنا بیان کرتا رہتا تھا ہر وقت تیری طرح نماز پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت تیری طرح زلفوں کو سنوارتا رہتا تھا، ہر وقت تیری طرح بولتا رہتا تھا، ہر وقت نقل کے دوران یہ مراسی میں رب کا نام لیتا رہتا تھا۔ موسیٰ میں اس کی گستاخیاں دیکھوں یا تیرا اٹھنا بیٹھنا دیکھوں، تیرا چلنا پھرنا دیکھوں؟ موسیٰ میں رب نے تیری نقل کے دوران تیرے اٹھنے بیٹھنے کے صدقے اس مراسی کو معاف کر دیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو خدا جناب موسیٰ کی نقل اتارنے والے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، وہ خدا اپنے حبیب کی زندگی پر چلنے والوں کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
وہ خدا اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے